عبادات اسی طرح عبادات کی سطح پر بھی مکمل رہنمائی دیتا ہے، یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، رسومات۔ معاشرتی سطح پر زندگی کے ہر موڑ پر اسلام انسان کو رہنمائی دیتا ہے۔ بچے کی پیدائش سے لے کر وفات تک ہر مقام پر اسلام کے پاس ہدایات و تعلیمات موجود ہیں، جبکہ سیکولرزم کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کوئی انفرادی تعلیمات نہیں ہیں۔ بس ثابت ہوتا ہے کہ سیکولرزم ایک نامکمل سسٹم ہے۔ معاشرتی نظام معاشرتی سطح پر سیکولرزم کا اصول ہے مکمل آزادی، لیکن اسلام معاشرتی سطح پر مکمل آزادی کی جگہ مکمل مساوات پر یقین رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ پوری انسانیت ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ اسلام بھائی چارے کی مثالی فضا ساری دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہے۔ اسلام نے اونچ نیچ کے تصور کو سختی سے پاش کیا ہے۔ کالے اور گورے کا فرق، شودر اور برہمن کا فرق، عرب اور عجم کا فرق، مزدور اور سیٹ کا فرق، اس سے ساری معاشرتی برائیاں جنم لیتی ہیں، اور اسلام ان برائیوں کو جڑ پکڑنے سے روکتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ یہ ہے مساوات، ٹوٹل اکویلٹی۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ ہے اسلامی تصور معاشرت۔ سیکولرزم کی آزادی کے نتیجے میں معاشرے کی بنیادی اکائی یعنی خاندان ہی ٹوٹ گیا تھا، جبکہ اسلام کے نظام میں پورا معاشرہ ایک خاندان بن جاتا ہے۔ جہاں تک آزادی کا تعلق ہے تو اسلام آزادی کا قائل ہے، مگر محدود اور شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گھوڑا کھونٹے سے رسی کے ساتھ بندھا ہوا ہے، تو جتنی اس کی رسی دراز ہے وہ آزاد ہے، جہاں سے بھی گھاس چر لے۔ ہم شریعت کے دائرے میں آزاد ہیں، لیکن اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتے۔ محدود آزادی اور مکمل برابری یعنی لمیٹڈ فریڈم اینڈ ایبسولوٹ ایکویلٹی، یہ ہے اسلامی معاشرہ جس میں ہر فرد دوسرے فرد کے برابر ہے، ہر اچھے کام کی آزادی ہے، اور جہاں فرد یا معاشرے کا نقصان ہے وہاں پابندی بھی ہے۔ معاشی نظام کمیونزم کے یہاں محدود حق ملکیت لمیٹڈ اینڈ ریسٹرکٹڈ اونرشپ ہے، اور کیپٹلزم میں مکمل حق ملکیت یعنی ایبسولوٹ اونرشپ ہے، جبکہ اسلام ملکیت کی نفی کرتا ہے۔ نو اونرشپ از ایبسولوٹ۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے، البقرہ آیت نمبر 284، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ اسلام ملکیت کی جگہ امانت کا تصور پیش کرتا ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد ہمیں سب کچھ محدود مدت کے لیے امانتاً دیا گیا ہے۔ اولاد، مال و دولت، جائیداد، عزت، شہرت، مقام، یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں۔ کوئی بھی چیز گم ہو جائے یا کوئی انتقال کر جائے تو کہتے ہیں، البقرہ آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اسلام کے یہاں تصور امانت ہے۔ جو رزق انسان کماتا ہے وہ اللہ کے فضل سے کماتا ہے، اپنی محنت اور کسب کی بنیاد پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں حکم فرماتا ہے، الجمعہ آیت نمبر 10، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ پس انسان ایک امانت دار ہے۔ اس تصور کو ہم وقف یا ٹرسٹ کے طور پر اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ٹرسٹی اپنی ضرورت کے لیے تو پیسے خرچ کر سکتا ہے، مگر ٹرسٹ کے مطابق ہی خرچ کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے مال و دولت انسان کو امانتاً دیے ہیں، جسے ضرورت پر تو خرچ کیا جا سکتا ہے مگر ضرورت سے زیادہ نہیں، یعنی اسراف اور فضول خرچی کی اجازت نہیں ہے۔ اسے ایک فکری تبدیلی سے دیکھیے کیسا انقلاب وجود میں آ جاتا ہے۔ اب دولت مند دولت کو امانت سمجھ کر حقدار کو ڈھونڈے گا۔ فضول خرچی معاشرے کی برائی بن جائے گی، لہذا معاشرے سے ہیو اور ہیو ناٹ کا فرق ہی مٹ جائے گا، اور دلوں میں نفرت کی جگہ محبت جنم لے گی۔ اسی طرح اسلام سرمایہ داری کی نفی کرتا ہے اور سرمایہ کاری کی حمایت کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص ضرورت مند کو سرمایہ دیتا ہے اور ضرورت مند محنت کرتا ہے تو منافع دونوں افراد کو ملتا ہے۔ دولت کسی ایک ہاتھ میں نہیں رہتی، دولت معاشرے میں گردش کرتی ہے تو خوشحالی پھیلتی ہے۔ اسلام مال کی تقسیم کا قائل ہے، لہٰذا اسلام سودی بینکاری اور جوئے کی بنیاد پر اسٹاک ایکسچینج کی مخالفت کرتا ہے۔ سیاسی نظام۔ یا رب تو ہے سب کا آقا، یا رب تو ہے سب کا آقا، سب کا مالک سب کا داتا، سب کا مالک سب کا داتا، تو نے کیا۔ یہ ہے اسلامی تصور حاکمیت۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں قرآن کے الفاظ ہیں، ان الحکم الا للہ، حاکم تو بس وہی اللہ کی ذات ہے۔ اسلام کا تصور حاکمیت بتاتا ہے کہ حاکمیت صرف اللہ ہی کی ہے۔ اور زمین پر اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ انسانوں کے اختیارات کے لیے اسلام میں تصور خلافت موجود ہے۔ جب انگریز بر صغیر پر قابض تھا تو ملکہ برطانیہ کی غیر موجودگی میں ملکہ کا مقرر کردہ وائس رائے بر صغیر کے معاملات سنبھالتا تھا، یعنی حاکم ملکہ تھی اور اس کا نظام سنبھالنے والا وائس رائے۔ اس کا کہنا تھا، Allegiance to the Queen of England, I am her viceroy here، یعنی حاکم ملکہ برطانیہ ہے اور میں یہاں اس کا خلیفہ ہوں۔ اسی طرح اللہ ہم سب کا حاکم ہے اور ہم اللہ کا نظام سنبھالنے والے اللہ کے خلیفہ یا وائس رائے ہیں۔ ہم نے اسلام کو انفرادی طور پر اپنی زندگیوں میں کسی حد تک رائج کر لیا ہے اور اجتماعی زندگی میں سیکولرزم کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔